اقرار الحسن بمقابلہ حق خطیب آج کا دن بہت زیادہ ہیپننگ رہا ہے۔ ایک جانب تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے احکامات کے اقرار الحسن یہاں پر نہ پہنچیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اقرار الحسن کا راستہ روکنے کے لیے کنٹینرز پولیس کی بھاری نفری۔ کیا اقرار الحسن کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے؟ اقرار الحسن کس طرح سے کلر سیداں پہنچے، وہاں پر کیا کچھ ہوا، اور بڑا قافلہ کس طرح سے حق خطیب کے آستانے کی جانب روانہ ہوا، پوری کی پوری ڈیٹیلز ایکسکلوزیولی، اور اقرار الحسن نے کس طرح سے وہاں پر ایکسپوز کیا ہے حق خطیب کو، دربار کا محاصرہ کیا ہے، اور حق خطیب جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اقرار الحسن پاکستان کی صحافت میں ایک ایسا نام ہے جنہوں نے سٹنگ آپریشنز اور ایک نئی طرز پر جو سرعام ان کا پروگرام ہے اسے متعارف کروایا، اور پورے پاکستان کے اندر وہ پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور یہی ان کی پہچان بھی بنا، اور اس پروگرام نے بہت سے اچھے کام بھی کیے، یعنی بہت بڑے بڑے نیٹ ورکس کو، لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اور مافیاز کو ایکسپوز کیا اقرار الحسن نے، اور قوم کو آگاہی بھی دی۔ اقرار الحسن نے ریسنٹلی رخ کیا ہے ایک انتہائی سوشل میڈیا پر وائرل حق خطیب کا، جو کہ ان کے حوالے سے آبویسلی حق خطیب صاحب جو ہیں انہیں سوشل میڈیا کے اوپر شف جو وہ کرتے ہیں اور ان کی وہ مشہور ہے جو وہ مائک کے اندر، اور اس حوالے سے بھی انہیں اس نام دیا جاتا ہے، اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے حق خطیب، بیسیکلی یہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ اقرار الحسن نے ان کے جو یہ کرامات دکھاتے ہیں حق خطیب، لوگوں کے چہروں میں سے منہ کے اندر سے کیل نکالنا اینڈ آل آف دیٹ، اس طرح کی جو کرامات ہیں سب سے پہلے اقرار الحسن صاحب نے انہیں ایکسپوز کیا، اور حق خطیب کی طرح کا ہی اپنا حلیہ بنا کر اس طرح سے انہوں نے کیا، بالکل اسی طرز پر جو حق خطیب کے کلپس وائرل ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ میری بھی پھر کرامات ہیں۔ اس کے بعد اقرار الحسن نے حق خطیب جو ہے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور ان سے براہ راست ڈیبیٹ کرنے کی بات کی کہ میں آؤں گا اینڈ لیٹس جسٹ ٹاک۔ اقرار الحسن اس کے بعد جب گئے تو ظاہری بات ہے پورا میڈیا، پورا پاکستان کا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اس کے اوپر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا، اور وہ ٹاکرا بھی ہم نے دیکھا، اور اقرار الحسن کی اچھی خاصی بحث بھی ہوئی۔ پہلے حق خطیب صاحب جو ہیں ان کے جو وہاں پر سپورٹرز ہیں یا پھر ان کے جو وہاں پر لوگ ہیں انہوں نے ان کا راستہ بھی روکا، جب وہ گئے وہاں پر بھی کافی تلخ کلامی اور اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہی ہیز ایکسپوزڈ حق خطیب، اور obviously وہ وہاں پر جو کلیمز اور جو ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہو سکی، اتنا شور شرابہ ان کے آستانے پر، دربار پر، یا پھر اقرار الحسن کہتے ہیں ان کے اڈے پر اتنا تھا کہ وہاں پر ہیلدی ڈیبیٹ کا تو چانس ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ریسنٹلی ایک انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان کے لاہور میں جو گھر ہے اس پر فائرنگ کی گئی۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہلا کے رکھ دے، اور obviously اسے بھی لوگ جو ہے وہ ان کی اس حالیہ کنٹروورسی یا حالیہ ان کے سٹنگ آپریشن یا پھر یہ جو ایک ایکسپوز مشن پہ ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے حق خطیب کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ مزید اس کی تحقیقات ہوں گی، اس میں تو جو لیگل پروسیس ہے وہ فالو ہوگا۔ اقرار الحسن نے آج کی تاریخ دی تھی کہ آج اقرار الحسن جو ہے وہ جائیں گے کلر سیداں، جہاں پر حق خطیب جو ہے ان کا آستانہ ہے۔ اس حوالے سے راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا بھاری بھرکم اور ایک طویل لیٹر جو ہے وہ پہلے ہی جاری کر دیا۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے سینئر صحافی اور اینکر پرسن اقرار الحسن کے کلر سیدہ میں داخلے پر پابندی عائد کی۔ اقرار الحسن نے 24 مارچ یعنی کہ آج کلر سیدہ میں پیر حق خطیب کے خلاف پریس کانفرنس اور احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ کے احکامات کے برخلاف جا کر اقرار الحسن کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ کہنا تھا ڈپٹی کمشنر کا۔ یہ آفس آف دا ڈپٹی کمشنر جو ہے حسن وقار چیمہ، یہ انہوں نے رپورٹ ہے سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی کی سی پی او کی، اس کی بیس پہ انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے بھی یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اقرار الحسن جو ہے وہ آئیں گے اور وہ یہاں آ کر سپیچز کریں گے اور پرووک کریں گے، اور پبلک سیفٹی جو ہے اسے اور پبلک آرڈر جو ہے اسے نقصان پہنچے گا، اور اسی لیے اگر انہیں انٹر ہونے دیا گیا ان دا
آپ کہہ لیں کہ اس کی لیمٹس کے اندر کلر سیدہ کی، تو یہ مسئلہ بن جائے گا بہت بڑا۔ اس لیے پبلک آرڈر جو ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور اقرار الحسن یہاں پر نہیں آ سکیں گے۔ اور اقرار الحسن جو ہے وہ اگر یہاں پر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اقرار الحسن نے اس آرڈر کے باوجود یہ کہا کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے حق خطیب کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہاں پر جائیں گے اور وہ یہاں پر جا کر اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ ان کا جو ایک رائٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ کا، اور ایک پیسفل جگہ ایک طریقے سے رائٹ ٹو اسمبل، کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، اینڈ یور رائٹ ٹو اسمبل، ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر پرامن احتجاج کرنے کا رائٹ بھی ہے۔ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ رواد سے جب روانہ ہوئے تو وہاں پر بھی اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ آلریڈی موجود تھی۔ اقرار الحسن کے قافلے کے اندر بڑی تعداد میں لوگ بھی شامل ہوئے، اور ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اقرار الحسن جو ہے وہ کلر سیدہ کی طرف رواد کے ایریا سے روانہ ہوئے، اور اقرار بھائی کے ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں بالخصوص، کیونکہ obviously یہ دور ہی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل جرنلزم کا ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا کے سارے لوگ بھی تھے اور اس کی لائیو کوریج بھی ہو رہی تھی، اور پولیس نے بھاری بھرکم نفری جو ہے اور کنٹینرز لگا کر راستے جو ہے وہ بند کیے ہوئے تھے۔ اقرار الحسن کو جب ایک راستے سے روکا گیا اور دوسرے راستے سے اقرار الحسن حق خطیب کے دربار کی طرف پھر رواں دواں ہوئے، دربار کو جانے والے تمام تر راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، اور اقرار الحسن لوگوں کے درمیان آ گئے۔ اقرار الحسن نے لوگوں کے درمیان آ کر obviously انہیں ان کے دربار تک جانے میں پھر تو مزاحمت، اور اللہ نہ کرے مزاحمت ہو یا پھر مزاحمت کی طرف باتیں جائیں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ اقرار الحسن جو ہیں وہ کسی بھی طرح کی جو مزاحمت ہے وہ چاہیں گے بھی اور وہ کریں گے بھی۔ ہی از اے لا ابائڈنگ سٹیزن اینڈ وی آر praying for his safety and well-being، اقرار بھائی اور ان کی فیملی کے لیے بھی۔ اور اس سب کے اندر ہی کلر سیدہ بائی پاس چوک جو ہے اس سے بھی راستے بند کر دیے گئے، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پر موجود رہی، اور اقرار الحسن کا راستہ جو ہے وہ روکا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کثیر تعداد میں گرفتاریوں کا بھی امکان تھا یہاں پر، اور اس سب کے دوران بھی اقرار الحسن جو ہے ان سے لگاتار رابطہ کیا جاتا رہا۔ اقرار الحسن کو یہ کہا جاتا رہا کہ اقرار صاحب آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اس میں آپ کی کوئی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ آپ غلط کر رہے ہیں، اور انہیں مختلف طریقے سے پریشر جو ہے وہ اقرار الحسن کے اوپر بڑے ہی انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے پریشر بھی، ہمارے پاس یہ کچھ ذرائع سے خبر پہنچی ہے کہ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اچھا خاصا پریشر جو ہے وہ اقرار بھائی کے اوپر ڈالنے کا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا۔ اب یہ چیز تو ہے، لیکن اقرار الحسن نے حق خطیب کے خلاف ایک پوری تحریک، یعنی صرف احتجاج نہیں، ایک تحریک کا اعلان کر دیا ہے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے۔ اقرار الحسن جب کلر سیدہ پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہ دربار کے راستے تو انہوں نے بند کیے تھے، حق خطیب صاحب جو ہیں وہ بھی منظر عام سے غائب تھے، تو کلر سیدہ پہنچنے والی ریلی کا اختتام ہوا، اور اقرار الحسن نے بازار میں کلر سیدہ کے وہاں پر یہ خطاب کیا، تقریر کی۔ کلر سیدہ آستانے کے آس پاس بھی لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، جو آن گراؤنڈ جرنلسٹ موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ اس ایریے سے بھی لوگوں نے نکل کر حق خطیب صاحب جو ہیں ان کے خلاف نعرے بازی کی ہے، یعنی یہ آن گراؤنڈ جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں سمجھ لینی ہے، میں اقرار الحسن کی تقریر کے کچھ حصے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور چلواؤں گا۔ اقرار الحسن کی کیا گرفتاری کا امکان پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ انتظامیہ نے انہیں منع کیا تھا، وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن پہلے ذرا آپ گفتگو سنیں کہ اقرار الحسن صاحب نے کہا کیا۔ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب نے مل کر یہ جدوجہد کرنی ہے۔ یہ اقرار الحسن کی لڑائی، یہ اقرار الحسن کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہم سب کی لڑائی ہے، اور لڑائی اور قانونی فرنٹ پہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جانے انشاءاللہ۔ اس ملک کے معصوم بچوں کی زندگیوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی۔ اس ملک میں وضاحت کر دوں، اس ملک میں اللہ کے اصلی ولیوں کی عزت اور حرمت کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کے صحیح ہونے کی لڑائی ہے۔ ہم سب نے حرمت رسول کا دفاع بھی کرنا ہے، ہم سب نے حرمت قرآن کا دفاع بھی کرنا ہے، ہم نے حرمت اولیاء کا دفاع بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک ہم اس فتنے کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا لیتے۔ انشاءاللہ ہم نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے فتنے کے اڈے اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ آپ سب جی تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ اقرار بھائی نے تقریر کی، اور بڑی ایک دبنگ قسم کی تقریر جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کی طرف سے کی گئی ہے،
اور ظاہری بات ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت ملک کا جو معاملہ بن چکا ہے، اور آبویسلی سب کے اندر آواز اٹھانا بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح سے حق اور سچ پہ کھڑے رہنا. اور دیکھیں میں یہاں پر کسی ججمنٹ پہ نہیں آ رہا کہ حق خطیب غلط ہیں یا اقرار الحسن غلط ہیں یا اقرار الحسن ٹھیک ہیں، حق خطیب ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حق خطیب جو ہیں انہیں ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر ایک نیوٹرل سے طریقے کے اندر بیٹھ کے اقرار الحسن کے ساتھ ایک مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، اور یہی ایک پڑھے لکھے معاشرے میں ہوتا ہے جس میں وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. پرامن طریقے سے احتجاج ہر کسی کا حق ہے. اقرار الحسن بھی گئے، وہ احتجاج کرتے واپس آ جاتے، ان رکاوٹوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اب اگر اقرار بھائی کو اللہ نہ کرے کہ یہ اریسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک غلط موو ہوگا، اور ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.